غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کر کے ہی آپ اپنے آپ کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ عصر حاضر کے تقاضوں سے اگر آپ ہم آہنگ نہ ہوئے اور اپنے موجودہ کرنٹ سینیریو کے مطابق آپ نے فیصلے نہ کیے تو آپ مالی بحران اور معیشت کی گہرائیوں میں جا کر آپ کہیں نہ کہیں دفن ہو سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ یہ بات ضرور سمجھنا ہے کہ پرائیویٹائز کرنا، سبسیڈائز کرنا کب اور کہاں ضروری ہے۔ عالمی مبصرین کے مطابق جو معیشت دان ہیں، جو ماہرین ہیں معیشت کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بروقت پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ اپنے ملک کی اکانومی کو درست کر سکتے ہیں۔ گو کہ فائنینشل انسٹیٹیوشنز کی اپنی کنڈیشنالٹی ضرور ہوتی ہیں، لیکن آپ کے اپنے فیصلے بھی آپ کی معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوتی ہے، مزاحمت سے آپ نے خود کو بچانا بھی ہوتا ہے اور مزاحمت کا آپ نے سامنا بھی کرنا ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ناقدین تو پروٹیسٹ کرتے ہیں، ناقدین تو تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اجتماعی مفادات کو اور ملک کے مفادات کو مقدم رکھنا ہوتا ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل ہوا، شفاف عمل ہوا، اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور مشیر خزانہ محمد علی کی ایک پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی۔ اس میں انہوں نے اس قومی ایئر لائن کی جس طریقے سے بولی لگائی گئی، جس طریقے سے اس کے شیئرز کے حوالے سے بات ہوئی، اور انہوں نے نہ صرف مبارکباد دی بلکہ پی آئی اے کی نجکاری کو ایک تاریخی موقع قرار دیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر بولی کا عمل براہ راست دکھایا گیا۔ یہ ٹرانسپیرنسی کی جانب ایک اور قدم تھا، ایک اچھا انیشیٹو لیا گیا۔ ماضی میں کئی بار پی آئی اے کی نجکاری کی کوششیں ہوئیں مگر کامیاب نہ ہوئیں، جس کا میں نے آپ کو انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ ناقدین جو ہے ان کی تنقید اور مزاحمت کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے، فلیکسیبلٹی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ پی آئی اے 135 ارب روپے میں فروخت ہوا۔ عارف حبیب کنورشیم نے دوسرے مرحلے میں کامیاب بولی لگا کر 75% شیئرز خرید لیے۔ اور بھی اس کی مزید تفصیلات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 125 ارب پی آئی اے پر خرچ 10 ارب قومی خزانے میں جمع ہوں گے، اور پی آئی اے کا نام بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ 1 سال تک جو ان کے امپلائیز ہیں، ملازمین ہیں، وہ انٹیکٹ رہیں گے۔ یعنی کنڈیشنز کے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ، اور اسے بڑا خوشائن قرار دیا جا رہا ہے۔ اس پہ تنقید تو ڈیفینیٹلی، میں نے آپ کو کہا کہ تنقید تو ناقدین کریں گے، لیکن کیا عصر حاضر کا یہ تقاضا، یہ فیصلہ بروقت اور درست فیصلہ ہے؟ یہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تعارف کرواتے چلیں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہے احمد منصور صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ عرفان سودوزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ اون شیرازی صاحب بھی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ احمد منصور صاحب، بغیر کسی تمہید کے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس انیشیٹو کو؟ کیا یہ فیصلہ پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی نیک شگون یا اچھا فیصلہ ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں خود بھی پارلیمان بڑے عرصے سے کور کرتا رہا ہوں۔ جب ہر سال بجٹ بنایا جاتا تھا تو جو بھی حکومت ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کی ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، کوئی فوجی ڈکٹیٹر کی ہو مشرف کے دور میں، یہ جو آرگنائزیشنز تھیں، جو ادارے تھے یا جو ہیں اس وقت بھی، ان کو جب فیڈ کرنا ہوتا تھا، سبسڈی دینی ہوتی تھی کہ ان کو صرف چلایا جانا ہے، یہ بوجھ ہے، تو سب سے جو مشکل اور تکلیف دہ کام وہ بجٹ بناتے وقت ان تمام حکومتوں کا ہوتا تھا۔ اور ہر دفعہ یہ نجکاری کا پروگرام کوئی آج کا نہیں بنا ہوا، یہ کب سے ہے، یہ 2 دہائیوں سے ہے۔ یہ جو ادارے اس میں شامل کیے گئے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ بوجھ ہیں ہماری اکانومی پہ۔ آپ ہمارا ایک جسم کی مثال لے لیں، کوئی عضو آپ کا جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے کسی بیماری سے، تو وہ آپ کی جو دیگر باڈی ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو آپریشن کر کے اس کو اپنے جسم سے علیحدہ کروانا پڑتا ہے، وہ ناگزیر ہو جاتا ہے، ہوتا یہ تکلیف دہ امر ہے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی جو لائف لائن ہے وہ ختم ہوتی جائے گی، آپ کی جو معاشی لائف لائن ہے اس کو یہ ادارے ناسور بنے ہوئے تھے۔ ان سے جان چھڑائے بغیر اپنی اکانومی کو مستحکم کرنا پاکستان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے، اور یہ پی آئی اے تو ایک شروعات آپ کہہ لیں ہیں، ابھی ہمیں یہ سفر اور آگے جانا ہے۔ جو رکاوٹیں ہیں جو نجکاری کے معاملات میں، وہ اس ایک کامیاب جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوشش کے بعد اب یہ سفر جو ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہوگا، اور یہ ڈیل بہت ہی اچھی اوپن، اس سے زیادہ شفافیت کیا ہو سکتی ہے کہ لائیو دکھایا گیا بیڈنگ ہوئی ہے۔ اچھا، جو لوگ میں دیکھ رہا تھا تنقید کر رہے ہیں، جو دور دور کے وہ افلاطون بن کے جو آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں کہ اس میں جہازوں کی اتنی قیمت تھی اور یہ پیسے اتنے آئے ہیں، تو بھائی اوپن ڈیل تھی، اشتہار آئے تھے، آپ مارکیٹنگ کرتے اپنا کمیشن رکھ لیتے، کوئی اچھے اور بیڈر لے آتے نا اس میں،
کوئی 200 ارب والا لے آتے, کوئی 400 ارب والا لے آتے. شفاف جو ہے اس کی بڈ لگی ہے وہ سب نے دیکھا ہے, وہ سب نے دیکھا. تو اب اس میں کوئی بھی نہ ابہام ہے نہ اور چیزیں ہیں. جو لوگ بھی یہ اس کے اوپر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی سیاست کے لیے یا اپنے تھوڑی سی شوشہ کے لیے وہ تنقید کر رہے ہیں, وہ اس ملک کے ساتھ وہ جرم کر رہے ہیں. اچھا منصور صاحب, گو کہ آپ نے بڑے اہم نقطہ اٹھایا ہے. پوری دنیا میں سبسڈی دی جاتی ہے, ڈیولپ کنٹریز بھی دیتی ہیں, ماس ٹرانزٹ پر بھی سبسڈی دی جاتی ہے, اس کو سبسڈائز کیا جاتا ہے, اس کے سٹرکچر کو بہتر کیا جاتا ہے. کیا ہمارے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ, کوئی سبسٹیٹیوٹ تھا, کوئی متبادل تھا کہ ہم اس ڈیفینیٹلی ہمارا ایک قومی اثاثہ بھی ہے. دیکھیں جو سبسڈی کا کنسیپٹ ہے جو آپ نے بات کی ہے نا, وہ دی جاتی ہے فلاح و بہبود کے کاموں میں, کہ کوئی جو غریب ہے جس کے پاس کوئی نہیں ہے ایسے ذرائع, اس کو آپ سبسڈی دیتے ہیں. جو عام طبقہ ہے, کمزور طبقہ ہے, اس کو ریلیف دیتے ہیں. بزنس کمیونٹی کو سبسڈی دیتے ہیں. آپ نقصان مسلسل برداشت نہیں کرتے کہ ایک چیز ہے وہ اس کو کہتے ہیں آپ بالکل کنویں میں ڈال رہے ہیں, اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. ڈاؤن سائزنگ, رائٹ سائزنگ کا ایک عمل سے بھی گزارا جا سکتا تھا, ناقدین تو یہ بھی کہتے ہیں. دیکھیں جو ادارے کی اپنی ایک پورا سٹرکچر ہی ایک ہل چکا تھا نا, آپ کے پاس اس وقت بھی جو آپ کہتے ہیں نا 18 جہاز, اس میں آپ دیکھ لیں یہ سارے جہاز بھی اب لیز پہ ہوتے ہیں. جی, یہ آپ کے اثاثے ہمیں گراؤنڈ کرنے پڑتے تھے, کرائے پہ آپ ہیں, پھر ان کی مینٹیننس, پھر آپ نے وہاں پہ آپ دیکھیں یونینز بنی ہوئی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل جو ایک اس میں تھا کہ ملازمتیں دی گئیں, یہ فنومینا تو تھا, یہ ہمیں ماننا چاہیے, سیاسی بھرتیاں تھیں. اور پھر معذرت کے ساتھ آپ دیگر پرائیویٹ ایئر لائنز کے عملے کو دیکھ لیں اور ہمارے اس پی آئی اے کو چلانے والے عملے کو دیکھ لیں. ایک احمد منصور صاحب, کیونکہ میں آپ کی بات سے انکار بھی نہیں ہے, لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے جسے شاید آپ نے نظر انداز کیا ہے, یا آپ ہمیشہ, کیونکہ آپ کی بیٹ بھی رہی ہے, آپ کرتے بھی رہی ہیں, تمام حالات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. سدوزئی صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ پی آئی اے کا جو کنٹریبیوشن ہے ورلڈ وائڈ اور جو خلیجی ایئر لائنز ہیں ان کو لے کر, ہمارا جو فلائٹ آپریشن, ایون کہ آپ کابل فال کے بعد ہمارے فلائٹ آپریشن دیکھ لیں, تھرو آؤٹ اگر ہم دیکھیں کہ پرفارمنس وائز تو پی آئی اے نو ڈاؤٹ اس کا کوئی ثانی نہیں تھا, لیکن جو یہ سیاسی بھرتیاں تھیں اور یہ قومی خزانے پہ ایک بوجھ تھا, کٹ لگتا تھا, ہمیں اس پہ کٹ لگانا پڑتا تھا, یہ ایک فیکٹر بھی اس میں شامل ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے اس میں جو ایکسپرٹیز جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت زبردست ایکسپرٹیز تھی, وہ پائلٹس کی حد تک تھی. جی, پی آئی اے کے پائلٹس تو دنیا بھر میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. دیکھیے مشکل حالات میں انہوں نے ٹیک آف کیا ہے, لینڈ کیا ہوا ہے, اور ایمریٹس ایئر لائنز انہوں نے چلائی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے فار گرانٹیڈ لیا. جاب دینا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, لیکن جنہوں نے جابز لی ہیں انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. نجکاری کا دیکھیں کمیشن جو ہے وہ 98 سے بنا ہوا, دانیال عزیز اس کے چیئرمین رہے, مختلف گورنمنٹس نے کوشش کی, لیکن جو سیاسی پریشر, ایک جانب مسلم لیگ نون یہ کرنا چاہ رہی تھی, ان کی جو پارٹی پالیسی تھی اس کا حصہ بھی رہی, الیکشن کا جو ایجنڈا تھا اس کا بھی حصہ رہا, لیکن دوسری جانب جو اپوزیشن میں جب پیپلز پارٹی رہی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم چولہے نہیں بھجنے دیں گے, ہم نوکریاں دیں گے, ان لوگوں کو نوکریوں سے نہیں نکالیں گے بلکہ ان کو اس میں حصے دار بنائیں گے. تو ایسی صورت میں ایک پریشر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر ہمیشہ سے رہا, لیکن اس مرتبہ یہ بڑا ہی اچھا ایک کمبینیشن بنا ہے کہ پیپلز پارٹی اگرچہ کیبنٹ میں نہیں ہے لیکن حکومت کے ساتھ ہے, اور اب ریئلائز کر چکے ہیں کہ ہم جو ایز اے اسٹیٹ اس طرح کے وائٹ ایلیفینٹس کو لے کے نہیں چل سکتے. ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, اگر ایسے ہی چلتے رہے تو ایک دم اکانومی پوری کولیپس کر جائے گی. تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی خود بھی ریئلائز کر چکی ہے, اور 18th امینڈمنٹ کے بعد جب بہت ساری چیزیں صوبوں کو گئی ہیں تو وہاں پہ جب انہوں نے ان کے انتظامی معاملات سنبھالے تو انہیں ریئلائز ہوا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ صرف اور صرف سیکیورٹی دے سکتی ہے, اچھا ماحول دے سکتی ہے, ایک بزنس کے لیے ماحول کریٹ کر سکتی ہے. لوگوں کو خود آگے آنا ہوگا, اگر بہت ہی زیادہ سٹیپ اٹھانا بھی ہے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی صورت میں کام ہو سکتا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا, اس میں ایک اور جو ہے, آج وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے جو پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو آج کی پنچ لائن ہم کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایف بی آر میں ریفارمز لا رہے ہیں, ایف بی آر کو بہتر کریں, اور وزیر اعظم شہباز شریف اس حوالے سے غیر معمولی فیصلے کر چکے ہیں, متعدد وزٹس کر چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. آپ کو نہیں سمجھتے کہ یہ روٹ کاز ہے, انہوں نے ہمارے جو اس مسئلہ اس کی نبض پہ ہاتھ رکھے, عطا اللہ تارڑ صاحب نے یہ بات کی؟ بالکل, اور ایف بی آر کو ڈیجیٹائز کرنے کے حوالے سے جو پچھلا بجٹ ہے اس میں پیسے بھی رکھے گئے, 30 ارب روپے سے زیادہ پیسے رکھے گئے. تو اس میں ایف بی آر جو ہے وہ مین سورس ہے جس نے پیسے کلیکٹ کرنے. اگر وہاں پہ لوپ ہولز ہوں گے تو پورا سسٹم میرا خیال ہے نہیں چل پائے گا, اسی کی لیوریج لیں گے لوگ. آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکس کے اوپر ابھی
پھر دوبارہ سے بات چیت ہوئی تھی کہ جناب جتنی بھی فیکٹریز ہیں ان کی جتنی پروڈکٹس ہیں وہاں پہ ہم اس کی مانیٹرنگ کریں گے، لیکن انہوں نے جو جتنے بھی تاجر تھے ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان اینڈ آؤٹ کے اوپر کیمرے لگائیں، لیکن جہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے وہاں پہ کیمرے نہ لگائیں۔ تو تاجروں کی ہمیشہ سے کوشش تو رہی ہے کہ جتنا ٹیکس بنتا ہے اتنا نہ دیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ہیبٹس ہیں وہ نیشنل ہیبٹس وہ ذرا اس طرح نہیں ہے، ڈیوٹی فل نہیں ہے۔ ساری زندگی جس نے ٹیکس نہ دیا اور ایک دم سے اگر آپ اس کے اوپر 20% 30% جو ٹیکس بن رہا ہے اگر وہ لینا شروع کر دے تو میرا خیال ہے وہ بھی تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوگا، لیکن ٹیکس ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے سیکیورٹی کی فیسلٹیز لینی ہے تھانے کی صورت میں، طارق صاحب نے شاید اس کا پس منظر مد نظر رکھ کے یہ بات کی ہے، آئی ایم ایف کی جب بھی پاکستان کے ساتھ کسی بھی فورم پر نشست ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں، ٹیبل ٹاک ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے اسی حوالے سے ریونیو کے حوالے سے بات کی ہے، ریونیو ٹارگٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور اس 2 سے 4% جو اشرافیہ اور مافیا ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو لانے پر زور دیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیے آئی ایم ایف نے تو ابھی کہا، لیکن ہم تو بحیثیت سول گورنمنٹ بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کرتی ہیں، مختلف ڈیلیگیشنز مختلف انڈسٹریز کے جا کے ملتے ہیں تو حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں، لیکن اب پاکستان کے پاس مارجن نہیں رہا، اور ایف بی آر کا جو ٹارگٹ تھا اس میں سے بھی میرا خیال ہے یہ اچیو نہیں کر پائے دوبارہ سے، اور ان کو مزید ایک ہارڈ ٹارگٹ دیا گیا۔ اور ابھی ایف بی آر نے دیکھیے پہلے تو جو وہاں پہ اچھا کام نہیں کر رہے تھے وہاں پہ 30 سے 35 افسران کو ڈسمس کیا گیا، ان کو کام سے ہٹایا گیا، تو میرا خیال ہے ایک بڑا اچھا میسیج پرائم منسٹر کی طرف سے بھی گیا کہ جو کام پورا نہیں کرے گا اس کے ساتھ بالکل اسی طرح کا رویہ ہوگا۔ اور ابھی اکانومی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ آگے ابھی 25 سے 30 ایسے ادارے ڈسکوز کی طرف جائیں گے، ان کی نجکاری ہوگی، اور وہ بڑا اچھا عمل ہوا جو آئی پی پیز کے حوالے سے پاکستان کو جو ہے وہ خاطر خواہ اس میں جو ہے وہ بچت ہوئی اور پاکستان نے قومی خزانے میں جمع ہوئے اور صارفین کو بھی ملا اس کا فائدہ، اینڈ یوزرز کو۔ کون سا ملک ہے جہاں پہ حکومتیں بل کلیکٹ کر رہی ہیں، بجلی کی تاریں ٹھیک کر رہی ہیں، جناب بجلی جا رہی ہے اس کو دیکھ رہی ہیں، گالی بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ دے بھی رہے ہیں۔ اچھا، کیونکہ یہ جو آپ نے بات کی نا یہ غیر مقبول فیصلوں کے حوالے سے، اون شیرازی صاحب، مریم نواز صاحبہ نے جب سے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالا ہے انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جو کہ سیاسی طور پر غیر مقبول فیصلے ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بہت اجتناب کرتی ہیں، لائق تجاوزات کے حوالے سے جو انہوں نے انیشیٹیوز لیا اور انکروچمنٹ کے حوالے سے انہوں نے جو انیشیٹیو لیا، گو کہ اس میں سیاسی نقصان ہوتا ہے لیکن انہوں نے نیشن کے لیے ایک پروونس کے لیے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ یہ نجکاری کا عمل بھی تقریباً ایسا ہی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے پرائیویٹائز کرنا یا بہت زیادہ ایکسٹرا سبسیڈائز کرنا جو ہے وہ غیر مقبول فیصلہ ہوتا ہے، لیکن تھرو آؤٹ اس کا امپیکٹ پورے ملک کی معیشت پر ہوتا ہے۔ اور جس طرح نون لیگ ہمیشہ سے یہ کہتی رہی کہ ہم نے ریاست کو بچانا ہے، ہم نے سیاست نہیں کری، یہ وہی تسلسل آپ کو لگ رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل، دیکھیں اس وقت حکومت جو ہے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے اور وہ یہی ہے کہ ریاست بچانی ہے سیاست کی بجائے، اور جو تحریک انصاف کا 4.25 سال رہا جو اس میں ہم نے جو جہاں پہ ایک طرف ڈپلومیٹک لیول پہ بہت زیادہ ہمیں نقصان ہوا، ہم آئسولیشن کا شکار ہوئے، تو دوسری جانب ہمیں یہاں پہ بھی جو اکانومی ہماری تھی، معیشت تھی، اس کو بھی جو دھچکا لگا وہ ابھی تک سنبھلتے ابھی ہم اس کو سنبھالنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے۔ اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو جو وزرات تھے تحریک انصاف کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا کے آئے ہیں اور اس حکومت کے لیے جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اس حکومت کے لیے چلانا بہت مشکل ہو جائے گا ملک، اور اس وقت سری لنکا ماڈل کی بات کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ ملک کر جائے گا، اور یہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کہتے تھے۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ ہر حکومت کے جو ہے وہ ایجنڈے پہ رہا ہے، جو پرائیویٹائزیشن ہے، نجکاری ہے۔ آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے دور میں پی ٹی ڈی سی کی نجکاری ہوئی اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ان کے رہنما، ان کے ووٹر سپورٹر وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ یہ نجکاری کتنی اہم چیز ہے۔ اسد عمر صاحب کی فرمودات اور ارشادات مجھے یاد ہے، جی کتنی اہم ہے اور ریاست کو اس سے کتنا فائدہ ہے، اور اس وقت اس کی فضیلتیں بیان کی جاتی تھی۔ آج وہی لوگ جب پی آئی اے کے حوالے سے ایک تو آپ پہ جو ہے وہ عالمی مالیاتی ادارے یہ کہتے ہیں کہ اپنے اخراجات کم کریں، دوسرا یہ ہے کہ جس انداز میں آپ اس جیسے احمد منصور صاحب کہہ رہے تھے کہ اس گڑے میں پیسے ڈالے جا رہے ہیں۔ سر اطاولہ طارق صاحب کی اس بات پر ہم سب کیوں اکٹھے نہیں ہوتے کہ ایف بی آر کی ریفارم سب سے زیادہ ضروری ہے؟ ہمارا ریونیو سٹک پڑا ہوا ہے، کسٹم ڈیوٹی میں بڑے ایسے فلاز ہیں، ایسے مسائل ہیں جن کو دور کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اب ایف بی آر نے پی آئی اے سے کیا لینا ہے؟ ایف بی آر نے تو سر ایف بی آر آپ کی بیک بون ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، ریونیو آتا ہے نا پی آئی اے ہے
جس پہ ایک اتنا زیادہ آپ نے جو ملازمین کا بوجھ لا دیا کہ جہاز جو ہے وہ اڑ ہی نہیں سکا اور آہستہ آہستہ جہاز نیچے سے نیچے جاتا گیا. وہ پی آئی اے جس کی مثالیں دی جاتی تھی، جس کے بطن سے کئی ایئر لائنز ہمارے سامنے آئیں. تو صورتحال اصل میں یہ تھی کہ آپ نے دو طریقے تھے، یا تو آپ عوامی جو پیسہ تھا وہ ان اداروں کو دیتے رہتے، ان کو جو پالتے رہتے سفید ہاتھیوں کو، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ نہیں، یہ عمل جو تھا یہ کم از کم وہ بھینسیں بیچنے سے، بکریاں بیچنے سے، پھر بکریاں اور بھینسیں بیچ کے، گاڑیاں بیچ کے، پھر کرائے پہ گاڑیاں منگوانے سے، اور پھر اس کے بعد کٹے اور مرغیاں خریدنے سے تو بہتر ہے. یہ کم از کم یہ بڑا ایک اہم فیصلہ تھا، اس کے ساتھ اس کا موازنہ ہم کر ہی نہیں سکتے. لیکن سر میرا سوال پھر یہی ہے کہ ہم نے مزید اپنے جو قومی اثاثے ہیں یا مزید جو ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی، اس سے پہلے کیا نہیں ہمیں کمر کس لینی چاہیے، سب کو متحد ہو کے ریفارمز لانی چاہیے؟ جہاں جہاں ہمارا ریونیو سٹک ہے ہم اس کو بندوبست کریں، اسٹرکچر جو ہے اداروں کا، انسٹیٹیوشنز کا، کارپوریشنز کا، اس کو بہتر کریں. ڈاکٹر صاحب، پی آئی اے کو ریفارم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ پلان لایا گیا تھا، پیسے دیے گئے تھے، پوری کوشش کی گئی. پوری کوشش کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ نجکاری کی طرف گیا. جو آپ کہہ رہے تھے نا وہ کٹے بچے والی صورتحال اور وہ بھینسیں بیچنے والی، اور وہاں سے شروع ہوئی اور وہ گھڑی تک جو معاملہ پہنچا، وہ تو نان سیریس لوگ تھے. وہ خود 2 سال بعد موصوف کہہ رہے تھے کہ مجھے تو ابھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کوئی آ کے کوئی اعداد و شمار میرے سامنے رکھتا ہے، پھر اگلی بریفنگ میں مجھے کچھ بتایا جاتا ہے. تو وہ جو موصوف تھے نا، ان کی مثال سنجیدہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ دی ہی نہیں جانی چاہیے. سر اس پہ تو شیرازی صاحب اب کیا جو ہے اچھا پروگرام، سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے. ادھر تو خواب میں ہو رہے ہیں جو انجیکشن آ کے لگا رہی ہوتی تھی، وہاں پر تو ان کو اچانک پتہ چلتا تھا، گھر میں بتاتا تھا کوئی ڈالر جو ہے اس پہ یہ معاملہ فلکچویشن ہو رہی ہے ڈالر کی. وہ تو انتہائی غیر سنجیدگی کا معاملہ تھا. اس پہ تو افسوس ہی ہوتا ہے، ندامت ہی ہوتی ہے، بحیثیت نیشن، بحیثیت ایک سٹیزن ہی ہوتی ہے. احمد منصور صاحب، اب پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو عمل ہوا ہے، نو ڈاؤٹ کہ چلیں اب کم سے کم یہ ریلیف ملا ہے کہ بجٹ میں ہمیں وہ کٹ اب نہیں لگانا پڑے گا. کیا یہ نقطہ جو ناقدین کا ہے کہ اس عمل کے فوری بعد، کہتے ہیں نا جب آپ کو ٹھوکر لگتی ہے تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، آپ اپنی نادانی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور غلط فیصلہ بھی بعض اوقات آپ کا استاد بن جاتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے ہم نے سیکھا ہے، آگے ہم سیکھیں گے؟ دیکھیں، بالکل سیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار کرنا حکومتوں کا کام نہیں ہے. ہم جو بار بار یہ کہتے ہیں نا قومی اثاثے، قومی اثاثے تو پاکستان میں جتنے پرائیویٹ بزنسز ہیں وہ پاکستان کے اثاثے ہیں. یہاں آپ بزنس کامیاب کریں، آپ یہاں پہ آئی ٹی کی جو عالمی درجہ بندی میں نمبر 1 کمپنیاں بنائیں، وہ پاکستان کے اثاثے ہیں. یہاں آپ ٹیکنالوجی میں نام پیدا کریں، جو ادارے یہاں پہ آئیں وہ اربوں ڈالر کمائیں، وہ قومی اثاثے ہیں. تو پاکستان کی حکومت کو وہ ماحول بنا کے دینا ہے، وہ سسٹم بنا کے دینا ہے کہ جہاں کاروباری طبقہ وہ فلرش کرے. تو یہ بہت اچھا ہے، ایک جو اقدام ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں یہ آگے جانا چاہیے اور اس عمل کو تیز ہونا چاہیے. اور یہ صرف آغاز ہے، یہ ہم کہیں کامیاب ہو کے کسی منزل پر پہنچے نہیں ہیں، لیکن ہم ایک کامیابی کی طرف جو معاشی استحکام ہے. ایک نقطہ میں اٹھانا چاہتا ہوں اور اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی، کیونکہ آپ لوگوں کو تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے، او جی قومی اثاثہ بیچ دیا جی، او جی ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نجکاری میں، وہ ہوتا ہے ملازمین کی کمپنسیشن، پینشنرز کی کمپنسیشن. تو ملازمین کی پینشن اور مرایات مکمل طور پر محفوظ رہیں گی، جبکہ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن، طبی سہولتیں اور رعایتی ٹکٹوں کی ذمہ دار ہولڈنگ کمپنی اٹھائے گی. بزنس پلان میں خریدار پارٹی کو ٹیکس چھوٹ بھی دی گئی ہے. یہ سر اس کو ذرا تھوڑا سا آسان لفظوں میں ذرا احمد منصور صاحب بیان کریں. دیکھیں، سب سے واقعی اہم جو نقطہ ہوتا ہے وہ بے روزگاری کو روکنا حکومت نے، اور یہاں انشور کیا. اور اس کے بعد دیکھیں، میں ان کا سن رہا تھا جنہوں نے اس کو خریدا ہے، عارف حبیر صاحب، انہوں نے کہا کہ جب ہم اور جہاز لے کے آئیں گے، اس کو اور وسعت دیں گے تو 38 سے 65 تک لے کر تو روزگار کے مواقع بھی اس میں پیدا ہوں گے. جی. تو یقینی طور پہ پھر جب اس ملک میں بزنس آئے گا، ہمارے ملک کی جو ایئر لائن ہے وہ پوری دنیا میں اس کا نام بھی رہے گا. جیسے آپ نے کہا کہ قومی ایئر لائن ہے تو وہ وہی اس کا نام بھی تبدیل نہیں ہوگا، ہماری پہچان یہ رہے گی. تو اس سے اچھا ایک کوئی ڈیسیژن کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک چیلنج بھی ہے اس کو چلانا. پھر اس کے بعد جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں دونوں اطراف سے، حکومت کی طرف سے بھی. دوسری جو آپ نے جو بات کی کمٹمنٹس کے حوالے سے، عرفان سدوزئی صاحب، یہ جو دیگر پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں، آپ بھی ٹریول کرتے ہیں، ہم بھی، شیرازی صاحب، سبھی ہم ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں. گلے شکوے ان کے بھی ہوتے ہیں ایوییشن کے حوالے سے، ان کے معاملات بھی ہوتے ہیں.
تو یہ جو ہماری نجی ایئر لائنز ہیں، دیگر نجی ایئر لائنز، تو یہ بھی ہماری ایئر لائنز ہیں نا، ٹیکس بھی ہمیں ہی ملتا ہے، ہمارے پیسنجرز اس میں ٹیکس ادا کرتے ہیں، تو اس پر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کتنا فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ پی آئی اے میں جو خرابیاں پیش آئی ہیں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بیہیویئر چینج نہیں تھا. لوگوں کو شاید یہ لگتا تھا کہ ہماری گورنمنٹ جاب ہے, ہم 60 سال تک ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا, زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ سیک کر دیں گے کچھ دیر کے لیے, پھر دوبارہ او ایس ڈی بنا دیں گے, پھر دوبارہ آ جائیں گے. پھر ملازمین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اندر یونین تھی, تو یہ بہت سارا انہیں سیفٹی گارڈ ہو رہی تھی اندر ہی اندر. تو آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ کیوں اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے اسی ملک میں اور سیم پروفیشن کا, اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں کر رہا ہوتا, تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے سامنے یہی وجوہات سامنے آتی ہیں کہ یہ مطلب اس چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ اپنا 100% دیں, اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. چھٹیاں میڈیکل لیوز ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں بیمار نہ ہونے کے باوجود یہ قیمتی میڈیسن انہوں نے لی ہیں, پرچیاں بنوائی جاتی ہیں, لانگ لیوز لی جاتی ہیں. تو اس طرح جیسے ایک زمانے میں ہمارے ریلوے میں جو ہے وہ جب ٹرین ڈیلے ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ یار آپ اس بات کو چھوڑو, یہ کہیں فائدہ بھی جا رہا ہے. بولا کیا بولتے ہیں بھائی, یہ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں, اوور ٹائم. ایگزیکٹلی اوور ٹائم ملا کرتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی سرکاری کسی کو نوکری ملتی ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کام نہیں کرنا پڑے گا, جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو 8-10 گھنٹے جو پورے جو ورک. چلیں جی شیرازی صاحب اسے ذرا کنکلوڈ کریں سر. بعض اوقات سر ہم ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں, پھر رائٹ ڈاؤن سائزنگ بھی کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے, لیکن پھر اس پہ بوجھ بھی بڑھا دیتے ہیں سر. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ڈاؤن سائزنگ کے عمل میں ٹرانسپیرنسی بھی انتہائی اور شفافیت بھی ضروری ہے؟ جی یقینی طور پہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں پہ چلتے ہیں جن کے اندر جو کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں اور وہ اداروں کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب یہ رائٹ سائزنگ جو ہے, رائٹ سائزنگ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی ادارے میں جتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ لوگ آپ جو ہے وہ ہائر کر لیتے ہیں یا کسی پریشر میں آپ بٹھا لیتے ہیں, تو پے رول جو ہوتا ہے, جو اس کا بجٹ ہوتا ہے, اس پہ بہت زیادہ اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے, جس کے بعد رائٹ سائزنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے. ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ میں بڑا ایک بنیادی طور پہ فرق ہوتا ہے. رائٹ سائزنگ آپ نے ادارے کی بہتری کے لیے کرنی ہوتی ہے, آپ نے اس ادارے کو اس بجٹ میں لانے کے لیے کرنی ہوتی ہے. جہاں تک پی آئی اے کی بات ہے تو یقینی طور پہ اگر دیگر ممالک کی جو ایئر لائنز تھی ان کا پر اگر ایک جو جہاز تھا اس پہ جتنے لوگ کام کر رہے تھے وہ جو ہے وہ تناسب دیکھا جائے تو پی آئی اے بہت زیادہ تھا. لیکن دوسری جانب آپ اپنے جو پڑوسی ملک میں بھی دیکھیں, وہاں پہ بھی سرکاری ایئر لائن جو تھی اس کو پہلے پرائیویٹائز کیا گیا. تو دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. حکومتیں بزنس واقعتاً نہیں کرتی, نہ حکومت کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اس انداز میں بزنس کر سکے. پھر حکومتیں جب بزنس کر رہی ہوتی ہیں تو پھر ڈفرنٹ قسم کے پریشر ہوتے ہیں, ڈفرنٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی ہوتا ہے جو چیزوں کو آگے لے کے آگے چلتا ہے, اور پھر حکومت اس کو ضرور اس میں مدد کرتی ہے اور حکومت ایک بہترین انوائرمنٹ بناتی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو فیصلہ کیا گیا اس میں حکومت انوائرمنٹ دے گی, اور جن لوگوں نے یہ پی آئی اے کنسورشیم نے خریدا ہے وہ اس کو لے کے آگے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں چاہتا ہوں اس میں سدوزی صاحب آپ ضرور آپ کہیے گا, آپ اس کو اپنی گفتگو کے دوران ہی کہیے گا, ایک سیاسی موضوع ہے اس کو بھی زیر بحث لانا انتہائی ضروری ہے, کیونکہ مائنس کی باتیں ہمیشہ اس ملک میں ہوتی رہی ہیں لیکن وہ پارٹی کے اندر ہوتی ہیں. یہ بات ہم نہیں کرتے, اس کو مائنس نہیں کرنا, اس کو مائنس نہیں کرنا. تو یہ پارٹی فیصلہ کرے گی, پارٹی کی میجورٹی اس کا فیصلہ کرے گی. وزیر اعظم کو خط موصول ہوا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کو پیرول سے رہائی کی بات کی گئی ہے, ان کو کہا گیا کہ ان کو پیرول پر رہا کریں. ان میں بانی پی ٹی آئی کا ذکر نہیں ہے. اچھا, حیرت کی بات ہے, سیاسی مفاہمت کے فروغ کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی NDC قائم کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں کا وزیر اعظم کو یہ خط موصول ہوا ہے. محمود مولوی, عمران اسماعیل, فواد چودھری کے دستخط بھی اس پہ موجود ہیں. احمد منصور صاحب, یہ خود جو ہے اب اس بات پہ جو کہا کرتے تھے کہ ہائی مورل گراؤنڈ پر اگر چند لوگ بھی کھڑے ہو کر کہہ دیں تو میں تو سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا. دیکھیں, ان کی پارٹی میں سب سے بڑا پرابلم ہی یہی رہا کہ جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا, اور انتشار اور فساد کو پروان چڑھانے والے اور جو اپنی شخصیت کے گرد جو لوگ صرف اس کی گھومتے تھے ان کو ساتھ رکھا گیا. اور اسی وجہ سے آج دیکھ لیں کہ پارٹی کتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اب خود ایک کمیٹی بنا کے اور وہ کوششیں کرتے پھر رہے ہیں کہ مذاکرات, جبکہ ساری دنیا ان سے پہلے کہتی رہی کہ آپ سیاست کرنی ہے تو سیاست کا نام ہی ڈائیلاگ ہے, آپ بیٹھ کے کرتے ہیں. اور سیاست میں جو کردار
ہیں ایک حکومت کا ایک اپوزیشن کا, دونوں کی اپنی ایک اہمیت ہے. بدقسمتی سے میں بار بار جہاں بھی یہ ذکر آتا ہے تو میں کہتا ہوں پاکستان کی سیاست میں صرف اقتدار کا جو کھیل ہے یا اقتدار حاصل کرنا اسی کو سیاست سمجھا جاتا ہے. اپوزیشن کا جو ایک بہترین کردار پارلیمان کے اندر بھی ہے اور سیاست میں بھی ہے سر, پوری دنیا میں سر, پوری دنیا میں جہاں آئیڈیل ڈیموکریسی ہے اور وہاں جن کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں, کیا کوئی ایسی نظیر اور مثال ملتی ہے کہ ایک اس وقت کا وزیر اعظم کھڑے ہو کے یہ کہ میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, یعنی خود کو اتنا پاک پرسا کہ پتہ نہیں گھڑیاں بھی بیچ دی, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اب تو منظر عام پہ آ رہی ہیں, اور کہتے ہیں میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ یہ کوئی نئی انٹروڈیوس ہوئی ہے ڈیموکریسی کہ آپ کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے؟ دیکھیں بالکل ہم نے دیکھا اس وقت بھی کہ آپ جب حکومت میں تھے, آپ برسر اقتدار تھے, آپ کے پاس ایک مطلق العنان پاورز تھیں, میڈیا آپ کے کنٹرول میں تھا, اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ وہ آپ کے کہے پہ چلتی تھی. نہیں سر, وہ کہتے تھے میں ان کے کہنے پہ چلتا تھا. خیر وہ دونوں چیزیں ہیں, وہ قوم کا باپ بھی بناتے تھے بعد میں, بھائی میں تو کسی تھانے دار کی بھرتیوں والی معاملات بھی آتے تھے, اور وہ بھی تھا عدلیہ کی. یہ حکومت جانے کے بعد, یہ حکومت جانے کے بعد کہتے تھے, پہلے کہتے تھے اوہو جی میری تو بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے, ساری باتیں خیر پوری قوم کو اب پتہ ہے, کبوتر کی طرح آنکھیں بند ہم کر لیں تو پھر کر لیں. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں پارلیمان میں جب لیجسلیشن بھی ہوتی تھی تو جو خود حکومت وقت ہے وہ اپوزیشن کے پاس نہیں جاتی تھی, اپوزیشن منتیں کرتی تھی کہ یہ قومی نوعیت کی جو لیجسلیشن ہے آئے مل کے کر لیتے ہیں. وہاں بھی پرائم منسٹر کی کرسی خالی رہتی تھی, کچھ اجلاس آپ کو یاد ہوگا ہوئے, اور جو آرمی چیف اور سارے وہ آ کے بیٹھتے تھے. تو اب جب آپ اپوزیشن میں ہیں آپ تب بھی بات نہیں کرتے, تو پھر پرابلم تو آپ میں ہوا نا. تو سارے مسائل کی جڑ تو آپ کا طرز سیاست ہے, جب آپ اس کو درست کر لیں گے آپ کی سیاست بھی بچ جائے گی, آپ کی پارٹی بھی بچ جائے گی. ٹھیک ہے سدوزئی صاحب, نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی وہی ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے, اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہی ہے, چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہی ہے, جو آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب ماضی میں کہا کرتے تھے, آفر کی, فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر آفر کی. اس وقت وہ صحبتیں برداشت کر رہے تھے, قید و بند اور وہ تکالیف برداشت کرتے, انہوں نے کہا ہے جی ڈائیلاگ کرتے, تو اس کو مذاق بنایا گیا کہ جی ہم تو مکمکا نہیں کرتے. تو پھر یہ اب نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ملکی مفادات کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا. دیکھیے اس کا پس منظر آپ دیکھیں, خواجہ سعد رفیق برملا یہ بتا چکے ہیں کہ 2 مرتبہ ڈائیلاگ جو ہوئے, خواجہ اسحاق ڈار صاحب اور اس کے علاوہ 3 لوگ ہمارے اور شامل تھے, اور اسی طرح پی ٹی آئی کی جانب سے لوگ تھے, تو ہم بہت ہی کلوز گئے, لیکن آخری کال جو عمران خان صاحب کی ہوتی تھی وہ سارا اس کو ڈسٹرپٹ کر دیتے تھے. تو سیاست تو بنیادی طور پہ فلیکسیبلٹی کا نام ہے, اس میں آپ ون مین شو نہیں ہوتا, آپ اوپینین لیتے ہیں, اور جب آپ کسی کو ڈائیلاگ کے لیے بھیجتے ہیں تو آپ اس کو اتھارٹی بھی دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جتنے بھی ڈائیلاگ ہو رہے تھے وہ سارے فیک تھے. خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی کنکلوژن نکلے اس وقت, اور ہم نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ ان کو یہ بھگتنا پڑا کہ ان کی گورنمنٹ بھی گئی. اگر یہ ڈائیلاگ میں سنجیدہ ہوتے ان کی گورنمنٹ نہ جاتی. انہوں نے ایک طرف مذاکرات کر رہے تھے اور دوسری جانب انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر کے وہ سارے جو ڈائیلاگ تھے وہ انہوں نے تباہ کر دیے. اس کے بعد الیکشن جب ہونے والے تھے اس وقت بھی اسی طرح کی صورتحال پیش آئی, اور اب جب یہ جتنے بھی اسیران ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کے سینئر لوگ ہیں کہ بات چیت سے ہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. مجھے یہ بتائے کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے اپوزیشن اور حکومت مل کے آگے چلے؟ بات چیت ہی ہے. اگر بات چیت نہیں ہوگی تو سر انوکھے لاڈلے بھی تو ہوتے ہیں, کھیلن کو چاند مانگتے ہیں, تو پھر تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیل کی دیواریں توڑ کے کسی کو باہر ڈائریکٹ وزیر اعظم بولتے ہیں ہم اس منصب پہ بٹھا دو بس. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی قیدی ہیں تو وہ بات چیت سے ہی معاملات حل ہوں گے. ایسے بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی جتھا آئے, دیواریں توڑے اور اندر سے لوگوں کو سر نکال اس کے. ملک کے منتخب وزرائے اعظم کو ملک بدر کیا گیا, قید و بند کی صحبتیں ان کو برداشت کرنا پڑی, ان کا پورا خاندان ڈسٹرائیڈ ہوا, لیکن انہوں نے پھر بھی مذاکراتی عمل کا حصہ وہ بنے, نیگوسیشن کی, مذاکرات کیے, ایون کہ وہ یہاں پہ لینڈ ہوتے تھے پھر ڈیپورٹ کر دیے جاتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ دشمن کی صفوں میں جا کے بیٹھ کر جو ہے اپنی ملک کے خلاف وہ چڑھ دوڑے ہوں. بالکل, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے سیاسی شعور کی, کہ پیپلز پارٹی کے اوپر جب بین لگ رہا تھا, ان کو الیکشن میں تھوڑا سا حصہ لینے سے روکا جا رہا تھا, اس وقت انہوں نے 2008 میں سر نواز شریف صاحب تو پہ بھی یہی پیپلز تھا. پارٹی پارلیمنٹیرینز انہوں نے بنا دی, فورسی کر لیا. اگر ان کو الیکشن سمبل نہیں مل رہا تھا, کوئی اس میں کباہت تھی, کوئی انہوں نے اپنا جو الیکشن ایکٹ بنایا تھا وہی بہت کمپلیکیٹڈ تھا جس کی بیس کے اوپر یہ مورلی پکڑے گئے, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ فورسی کرتے سچویشن کو, سمبل آپ کے پاس رہتا, آپ پارٹی رجسٹرڈ کرانے میں, دوسری پارٹی رجسٹرڈ کروانے میں دیر نہیں لگنی تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے لوگ اگر جیت بھی گئے تو پارلیمنٹ میں کسی دوسری امبریلا کے نیچے جا کے جگہ ڈھونڈ رہے تھے. اب وہاں پہ جس کے نیچے یہ جا رہے تھے پتہ چلا کہ اس پارٹی کے بندے نے اپنی پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑا, اب یہ پھنس گئے,
جائیں تو جائیں کہاں پہ. تو جب انسان کے اندر سیاسی شعور نہیں ہوگا تو وہ اسی طرح کے فیصلے کرے گا. ابھی بھی میری خان صاحب سے ریکویسٹ ہوگی, پی ٹی آئی کے لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ عمران خان صاحب کو آمادہ کرے بات چیت کے اوپر, اس طرح کا ماحول نہ پیدا کرے کہ خان صاحب یہ کہیں کہ میں نے جو فیصلہ کر لیا میں اس کے اوپر ڈٹا رہوں گا, کیونکہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے, اور پھر جب بات چیت نیچے ورکر تک جاتی ہے تو وہ بھی ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں. پھر سر خواب دیکھنے میں کیا ہے, نیلسن منڈیلا والا خواب آدمی دیکھ لے تو اس میں کیا ہے, اس کا نتیجہ اچھا نہیں, اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. انسان کی ایک طبیعی سر نیلسن منڈیلا نے کنٹریبیوٹ کیا تھا, وہ یہ مثال تو ہم آسانی سے دے دیتے. وہ صورتحال اور تھی, ساؤتھ افریقہ کی صورتحال اور تھی, پاکستان کے حالات کچھ ہو رہے ہیں, یہاں پہ معروضی حالات کچھ ہو رہے ہیں, یہاں پہ ایشوز کچھ ہو رہے ہیں. یہ کوئی ایسی کوئی ریسسٹ وار نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر جہاں پہ ایک کوئی پولیٹیکل قیدی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. اون شیرازی صاحب, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, پھر خود ہمارے جو صدر پاکستان ہیں انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. ایسے حالات میں بھی انہوں نے پاکستان کے ڈیموکریٹک سٹرکچر کو نقصان انہوں نے نہیں پہنچایا. سخت ناقدین ہونے کے باوجود چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا. رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک بیان سامنے آیا, وزیر اعظم کے مشیر ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ملاقاتیں تو کرتے ہیں, پھر 26 نومبر تیار ہو جاتی ہے, پھر انتشار تیار ہو جاتا ہے, پھر ٹکراؤ تیار ہو جاتا ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا سیاست اور جمہوریت مذاکرات سے ہی آگے بڑھے گی, ڈائیلاگ سے ہی معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کیونکہ ایک سیاسی حکومت ہے, لوگوں کے ووٹ لے کے آئی ہے, اس حکومت نے ہر کوشش کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس دی جائے, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹیبل پہ آئے, بیٹھ کے مسائل کو حل کیا جائے. اس سے پہلے بلکہ جب یہ لوگ حکومت میں نہیں بھی تھے, جب یہ اپوزیشن میں تھے, جو وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے, اور وہ پیرول پہ رہا ہو کے جب آتے تھے قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں, جب وہ تقریر کرتے تھے تو وہ جو ہے اکانومی کے چارٹر کی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم ملکی مسائل پہ مل کے بیٹھتے ہیں اور مل کے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جب یہ حکومت میں تھے اس وقت بھی ان کا انداز جو تھا وہ اپوزیشن والا تھا, اور جب یہ اپوزیشن میں آگے پھر تو انداز ویسے ہی اپوزیشن والا. اب دیکھیں, جب آپ نے ملک میں سیاست کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ ملکی اداروں کی سالمیت پہ حملہ نہیں کرتے, پھر آپ 9 مئی جیسے حملے نہیں کرتے, پھر آپ کے باہر بیٹھے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں جن کی آپ سہولت کاری کر سر ہمارا ایک غلطی ہے اون شیرازی صاحب, مجھے آج کہہ لینے دیں, بحیثیت قوم ہمیں اپنے گریبان میں بھی تو جھانکنا ہے. ہم ان لوگوں کو کیوں بھول جاتے ہیں, محترمہ کلثوم نواز کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں, جنہوں نے ڈیموکریسی کو زندہ رکھنے کے لیے, ڈیموکریٹک نارمز کو زندہ رکھنے کے لیے مشکل حالات میں وہ پاکستان میں موجود رہی, انہوں نے سیاست کی سیاست انہوں نے خطروں کے باوجود بھی انہوں نے کی. میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا کہنے دیں آج مجھے, ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا ہوا, بستر مرگ پر وہ پڑی ہوئی تھی, وہ ان کو چھوڑ کر آتے ہیں کس کے لیے, پاکستان کے لیے, اپنی صاحبزادی کے ساتھ آتے ہیں, گرفتاری دیتے ہیں کس کے لیے, پاکستان کے لیے, ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی صاحبزادی کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے, وہ خاموش ہو جاتے ہیں کس چیز کے لیے, پاکستان کے لیے. یہ اجتماعی مفادات کو جو تحفظ نہ دے سکے اس کو آپ لیڈر ماننا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم اس قوم اپنے گریبان میں کبھی نہیں جھانکے گی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو کلٹ ہے, کلٹ کو آپ جتنی سمجھانے کی کوشش کریں وہ نہیں سمجھے گا. یہ جو موصوف ہیں یہ تو وہ ہیں جو کہتے تھے کہ اس ملک پہ خدا نخواستہ منہ میں خاک کی جی ایٹم بم پھینک دے. جو شخص اس لیول تک جا سکتا ہے اور جو یہ کہہ سکتا ہے کہ پھر بھارت حملہ کر دے, یہ اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے, پھر آپ تو سر یہ سینٹیمنٹ ہے نا سر, یہ نیریٹو ہے, نیریٹو ہم نے کاؤنٹر نیریٹو نہیں بنایا, یہ ہمیں بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ کاؤنٹر نیریٹو جو تھا اس کا فقدان رہا ہے, اور اس میں بہت سارے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہے. اگر آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں جہاں سے فیض حاصل کیا جا رہا تھا, تو اب اگر ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سیدھی سمت میں چلیں گے, تو ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. اور جس انداز میں وزیر اعظم شہباز شریف اقدامات اٹھا رہے ہیں, اب آپ دیکھ لیں ڈپلومیٹک سطح پہ اگر آپ دیکھ لیں تو دنیا میں اس وقت پاکستان کا بول بالا ہے, اور جس انداز میں وہ یو ایس جہاں سے کال نہیں آتی تھی اور موصوف کہتے تھے کہ میں مس کالیں دے رہا ہوں اور مجھے کوئی کال نہیں کرتا, وہ یو ایس جو ہے وہ آپ کے لیے وہ سر یہاں پہ کوئی کال نہیں اٹھاتا تھا, پھر ان کے چینل پر جا کر بیٹھ کے منتے ترلے کہ ہمیں تم بچاؤ. چلے خیر سر, اب بہت بات آگے بڑھ جائے گی. احمد منصور صاحب, عرفان صدوزئی صاحب, اون شیرازی صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین, مجھے ایک جملہ کے کنکلوڈ کر رہے ہیں پروگرام کو اور گفتگو کو, کہ دل ناداں بار بار کیوں دھوکہ کھاتا ہے, جس کو ایک دفعہ آزمایا اس کو بار بار کیوں آزماتا ہے. ہم آزما چکے ہیں, ہم دیکھ چکے ہیں, اپنے ذاتی مفادات کو تقویت بخشنے کے لیے اس پروٹوکول کے نشے میں دھت ہو کر سب اچھا, بہت اچھا, لیکن جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے, انکمپیٹنسی کی وجہ سے ایک ڈیموکریٹک موو چل گئی ہے اور آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس, تو پھر آپ کا وہ ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں نظر آنا چاہیے, ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں.
کہ ہم جذباتی ہو کر سینٹیمنٹ سے متاثر ہو کے پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس کو بھول جاتے ہیں. شخصیت پرستی سے نکلیں, قوم کا سوچیں, اور ان لوگوں کا بھی سوچیں جن پر قیامت ٹوٹی لیکن انہوں نے پاکستان کا برا نہیں چاہا, نہ کبھی انڈین چینلز پر جا کر جو ہے نہ بھارت یاترا کی. انہوں نے ہر طرح کی صحبتیں برداشت کی, چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا, ڈیموکریٹک سٹرکچر کے لیے انہوں نے قربانیاں دی. ایسے اشخاص کا چناؤ نہ کریں جن کو اپنی ذات, انا, تکبر, میری ذات تک وہ محدود رہیں. وہ ملک اور قوم کے لیے اور اجتماعی مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ